اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. بلکہ کہا انہوں نے مثل ان لوگوں کے جنہوں نے جو کہا پہلے لوگوں نے، کہنے لگے کہ آیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم بے شک دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے؟ البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہے ہم سے اور ہمارے پہلے باپ دادوں سے، کسی چیز کا نہیں ہے یہ مگر قصے کہانی ہے پہلے لوگوں. فرما دیجئے کہ کس کی ملکیت ہے، کس کے قبضے اور اختیار میں ہے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر تم جانتے ہو ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. فرما دیجئے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرما دیجئے کہ کون ہے رب سات آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو ان قریب کہیں گے اللہ ہی ہے. فرما دیجئے کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے صفات اور اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہیں کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی اور تمہارے لیے دل بنایا. اللہ نے تمہارے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں لیکن قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور پھر قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف تم سارے جمع ہوگے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات دن کو تبدیل کرنا، یہ سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. جب ان کو یہ سمجھایا گیا مکے کے لوگوں کو سارے اختیارات کا مالک اللہ پاک ہے، یہ جو تم نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے تو پھر تمہاری عبادتوں اور سجدوں کے لائق بھی اللہ ہے. ایک تو مکے کے مشرکین توحید کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھتے تھے. دوسرے نمبر پر قیامت کا انکار کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں اور قیامت کے اوپر ایمان رکھیں کہ واقعی قیامت برحق ہے اور ضرور آئے گی. ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور سارے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. لوگ کہتے ہیں جی دنیا ہے مٹھی تے اگلی زندگی تے قبر کہیں لٹھی. بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ایسے سمجھے دیکھ کر بتلایا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مثال حضرت عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے شکاری جاتے ہیں نا تو کنڈی دریا میں ڈالتے ہیں تو وہاں کے اس علاقے کی اس جگہ کی جو سردار مچھلی ہوتی ہے وہ اعلان کرتی ہے
کہتے ہو مچھلیوں اس کنڈی کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس کنڈی کے قریب گئی تو اس کے اندر پھنس جاؤ گی، اور باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں کھینچ لے گا باہر، اور پھر اس نے چھریاں رکھی ہوئی ہیں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور پھر تمہیں جو ہے نا دیگچی کے اندر ڈال کے آگ کے اوپر بھون ڈالے گا، پکائے گا، اور 32 دانتوں کے نیچے پیس کر تمہیں ختم کر دے گا۔ مچھلیاں جو ہیں وہ کنڈی کے باہر ارد گرد گھومتی ہیں پھرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں تو نہ کوئی آدمی نظر آتا ہے، نہ چھریاں نظر آتی ہیں، نہ آگ نظر آتی ہے، نہ 32 دانت، نظر تو کوئی چیز نہیں آتی۔ بزرگوں اگر وہ مچھلیاں اس کی بات مان لیں تو بچ جائیں گی، فائدے میں رہیں گی، اگر نہ مانی کنڈی کے قریب گئی جیسے ہی جائیں گی تو پھنس جائے گی، پھر جیسے ہی کنڈی میں پھنسے گی پھر آدمی بھی نظر آ جائے گا، چھریاں بھی سمجھ آ جائیں گی، پھر سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ سمجھایا ہے کہ قبر بھی برحق ہے اور قبر کے عذاب ثواب بھی برحق ہے اور قیامت بھی برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے وہ برحق ہے۔ اگر ہم ابھی مان لیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ زندگی بن جائے گی، اگر نہیں مانیں گے بزرگوں جیسے ہی یہ دنیا والی آنکھ بند ہوگی سارا کچھ نظر آ جائے گا، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ فرمایا کہ جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے لوگ کرتے تھے، کیا بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کہا انہوں نے ان لوگوں کے مثل جو پہلے لوگوں نے بات کہی تھی، کیا بات کہی تھی؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہنے لگے کیا یا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی مٹی اور ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ مٹی کو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر پھر فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں جس ذات نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر لے گا، جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، کہنے لگے کہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، ہمیں بھی اور ہمارے باپ دادوں کو بھی یہی بات بتلائی گئی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنا لوگ مر چکے ہیں اٹھا تو کوئی نہیں، زندہ تو کوئی نہیں ہوا، قیامت تو آئی نہیں ہے، لیکن یہ ایسی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی، یہ بنائی ہوئی قصے کہانیاں، حقیقت کوئی نہیں ہے، بس صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، کھانا پینا اور مر جانا، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل زندگی تو آگے ہے، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی اور فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، شے ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی۔ اس کے بعد اللہ پاک قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ فرمایا قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ زمین کس کی ہے، وَمَنْ فِيهَا، اور جو کچھ زمین میں ہے یہ ساری مخلوقات کس نے پیدا کی ہے، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتلاؤ تو صحیح۔ فرمایا اور کچھ نہیں کہیں گے، صرف یہی کہیں گے سیقولون للہ، ان قریب یہی بات کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جب یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، جو رب ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ قل افلا تذکرون،
فرما دیجئے کیا پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، فرما دیجئے بتلاؤ کہ کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو فرمایا ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ یہی کہیں گے یہ ساری کائنات کا رب اللہ ہے، 7 آسمانوں کا رب بھی اللہ اور عرش عظیم کا رب بھی اللہ۔ فرمایا کہ جب یہ مانتے ہو کہ اللہ ہے تو قل افلا تتقون، پھر نافرمانیاں کرتے وقت اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ رب جو کہہ رہا ہے تم نے میرے پاس آنا ہے اور میں نے حساب لینا ہے، ہر کسی کے عمل تلیں گے، نیکیاں اور برائیاں ہر کسی کے سامنے آ جائیں گی، نیکیوں کا اچھا بدلہ ہوگا اور برائیوں کا سزا ہوگی۔ یہ جب یہ تم نے سنا ہے اور اللہ نے بتلا دیا ہے تو پھر اس اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ کے فرمان کے اوپر ایمان کیوں نہیں رکھتے ہو؟ بزرگوں ویسے عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو یہ سارا نظام چل رہا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو شرابیں پی رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مصلوں کے اوپر بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، تسبیحاں، نمازیں، اللہ کا ذکر، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں۔ آخر ان کو کوئی بدلہ تو ملنا چاہیے نا۔ اللہ نے اسی بدلے کے دن کو قیامت کہا ہے، اور وہ بدلے کا دن آئے گا اور ہر کسی کو ان کا بدلہ ملے گا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک قیامت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ کرے۔